بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فریحہ کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بے بسی اور ڈر سے نکلی ہوئی سسکیاں کسی اندیکھے وجود تک جا پہنچیں گی۔ وہی رات تھی جب اس کا سوتیلا باپ اندھیرے کمرے میں گھات لگائے بیٹھا تھا اور فریحہ ڈر کے مارے دوپٹہ سینے سے لپیٹے کانپتی ہوئی صحن کے کونے میں موجود پرانے پیپل کے درخت کے نیچے جا چھپی، آنکھوں میں آنسو، دل میں ہولناک خوف۔ لیکن اچانک درخت کے پتوں میں ایک عجیب سی سرگوشی ابھری۔ مت ڈرو، تم اکیلی نہیں ہو فریحہ۔ فریحہ نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف سناٹا، صرف چاندنی رات کی ہلکی روشنی اور پیپل کے جھولتے سائے۔ مگر اس رات کے بعد اس کی زندگی میں وہ پراسرار تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں جنہیں سمجھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ جو بھی اس کے قریب آنے کی نیت کرتا، رات کے کسی پہر چیخ چیخ کر بھاگتا کہ کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ فریحہ رات کو جب تنہا روتی تو کسی کی انگلیاں اس کے آنسو پونچھتی ہوئی محسوس ہوتی، جیسے کوئی وجود اسے تسلی دے رہا ہو۔ پھر اسے وہ خواب آنے لگے، ایک اجنبی، خوبصورت، پراسرار آنکھوں والا جوان جو اندھیرے میں اس کی طرف بڑھتا اور کہتا، میں تمہارا محافظ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ فریحہ کی ہچکی بن جاتی، وہ پوچھتی، تم کون ہو؟ تو بس درخت کے پتے سرسرانے لگتے، جیسے کوئی موجود ہے بھی اور نہیں بھی۔ کہتے ہیں پرانے پیپل کے درختوں میں جنوں کے مسکن ہوتے ہیں، مگر یہ جن تو فریحہ کا عاشق بن چکا تھا، جو اس کی عزت، اس کے وجود کا پہرے دار بن گیا تھا، اور اب شاید اس کی قسمت بھی بدلنے والا تھا۔ یہ آج سے 17 سال پہلے کی بات ہے جب فریحہ کی زندگی کسی خوبصورت خواب کی مانند تھی، جس کے ہر پہر میں اس کے والد کی مسکراہٹ کی خوشبو بسی ہوتی تھی۔ وہ شہر کی ایک چھوٹی سی گلی میں ایک خوبصورت ماحول کے بیچ پل رہی تھی۔ اس کے والد حامد صاحب ایک باعزت سرکاری ملازم تھے، جن کی نوکری انہیں شہر کے اس کونے میں لے آئی تھی، اور وہیں ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے کرائے کے مکان میں وہ رہائش پذیر تھے۔ سفید رنگ کی چونا لگی دیواروں والا وہ گھر، جس کے صحن میں دن چڑھتے ہی سورج کی سنہری کرنیں اترتی تھی، فریحہ کے کھیلنے کودنے کی جگہ تھی۔ صحن میں ایک پرانا جامن کا درخت تھا، جس کے نیچے وہ اکثر اپنی گڑیا کو بٹھا کر اندیکھی سہیلیوں سے باتیں کیا کرتی، اور اس کا باپ ہنستے ہوئے کہتا، میری فریحہ تو شہزادی ہے جو اپنی سلطنت کی رانی ہے۔ اس کے والد اس کے ناز نخرے ایسے اٹھاتے جیسے وہ کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ فریحہ کو پڑھنے کا شوق بھی اپنے باپ سے ہی ملا تھا۔ جب وہ شام کو کام سے واپس آتے تو سب سے پہلے فریحہ کو آواز دیتے، میری گڑیا کہاں ہے؟ اور فریحہ دوڑتی ہوئی ان کے گلے لگ جاتی۔ پھر وہ اس کی کتابیں کھول کر دیکھتے، سبق سنتے، اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہتے، میری بیٹی ایک دن بہت بڑی افسر بنے گی۔ وہ خواب جو حامد صاحب نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں بسائے تھے، وہ ان کے جینے کا سہارا تھے۔ ماں بھی فریحہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر ایک ممتا کی طرح سختی بھی کرتی تھی کہ کہیں بیٹی بگڑ نہ جائے۔ مگر باپ تھا جو ہر بار بیچ میں آ کر فریحہ کو بچا لیتا۔ گھر کی صبح کا منظر بھی کچھ خاص ہی ہوتا، جہاں فریحہ اپنی ماں کے ساتھ باورچی خانے میں جا کر چھوٹی چھوٹی روٹیاں پکانے کی ضد کرتی، اور ماں ہنستے ہوئے اس کے چھوٹے ہاتھوں سے آٹا گندواتی، پھر خود ہی پیار سے سنوار دیتی۔ فریحہ کی ماں سائمہ ایک نرم دل اور صابر عورت تھی، جو اپنی بیٹی اور شوہر کے لیے جیتی تھی۔ گھر کے روزمرہ کے معمولات میں محبت اور سکون رچا بسا تھا۔ کبھی فریحہ اپنے باپ کے ساتھ بازار جاتی، جہاں وہ اس کے لیے گڑیا، کلپ اور کتابیں خریدتے۔ مہینے کے آخر میں جب تنخواہ آتی تو باپ بیٹی دونوں بیٹھ کر طے کرتے کہ کیا خریدنا ہے۔ سائمہ اکثر کہتی، حامد صاحب، فریحہ کو اتنی لاڈلی نہ بناؤ، آج کل کا زمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر حامد صاحب ہنستے ہوئے جواب دیتے، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، میری بیٹی کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ فریحہ اسکول سے آ کر ہمیشہ پہلے اپنے باپ کا انتظار کرتی۔ وہ اسکول کے واقعات، ٹیچر کی باتیں اور سہیلیوں کی شرارتیں بتاتی، اور حامد صاحب اس کی ہر بات ایسے سنتے جیسے دنیا کا سب سے اہم کام یہی ہو۔ ماں چپ چاپ مسکراتی، کبھی حسرت سے کہتی، کاش میری بیٹی کا یہ بچپن کبھی نہ گزرے، اور فریحہ ہنستی ہوئی اپنی ماں کے گلے لگ جاتی۔ وہ چھوٹا سا گھر جو کبھی تنگی کے باوجود جنت لگتا تھا، جہاں نہ کسی کمی کا احساس تھا نہ کسی دکھ کا، ہر خوشی جیسے ان کے آنگن میں جھومتی تھی۔ شام کے وقت جب حامد صاحب قرآن پڑھتے تو ان کی پرسکون آواز پورے گھر میں گونجتی، اور سائمہ چپ چاپ چولہے پر رات کا کھانا تیار کرتی۔ فریحہ اپنے باپ کے قریب بیٹھ کر سبق دہراتی۔ ان لمحوں میں فریحہ کے خواب کتنے اونچے تھے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔
اس کے دل میں بس یہی خواہش تھی کہ ہمیشہ اپنے والد کے آنگن میں کھیلتی رہے، کبھی بڑی نہ ہو۔ چھٹی والے دن حامد صاحب فریحہ کو لے کر باغ میں جاتے، جہاں وہ جھولوں پر بیٹھتی اور وہ اس کی تصاویر بناتے۔ سائمہ ایک طرف بیٹھی مسکراتی، اپنے شوہر اور بیٹی کی خوشی میں اپنی دنیا بسائے بیٹھی رہتی۔ کبھی کبھی فریحہ ضد کرتی، ابو مجھے نیا فراک چاہیے، بالکل گلابی رنگ کا۔ تو حامد صاحب وعدہ کرتے، تنخواہ آئے گی تو میری گڑیا کو ملے گا سب سے خوبصورت فراک۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے گھر میں صرف خوشی ہی خوشی ہے، جیسے قدرت نے انہیں ہر غم سے محفوظ رکھا ہے۔ فریحہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ زندگی کے کھیل میں کبھی کبھی خوشیوں کے محل بھی اچانک زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر دن کو قیمتی موتی کی طرح جیتی تھی، ہر پل میں باپ کے سائے کی پناہ اسے دنیا کے ہر خوف سے محفوظ رکھتی تھی۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت اس کے گرد ایک ایسی دیوار بنی تھی جسے وہ ابدی سمجھتی تھی۔ فریحہ کو لگتا تھا کہ اس کے ابو اس کے سب خواب پورے کریں گے۔ کبھی وہ بڑے بڑے اسکولوں میں جائے گی، ماں کے لیے سونے کے کنگن لے گی، بڑے گھروں میں رہے گی۔ وہ اکثر اپنے والد کو کہتی، ابو جب میں بڑی ہو جاؤں گی آپ کو گاڑی لے کر دوں گی، پھر آپ پیدل نہیں جایا کریں گے دفتر۔ اور حامد صاحب اس کی پیشانی چومتے، انشاءاللہ میری بیٹی تو ایک دن میرا فخر بنے گی۔ یہی وہ پرسکون، محبت بھری، سادہ سی مگر خوشحال دنیا تھی جو فریحہ کی آنکھوں میں بسی تھی، جس میں ماں باپ کا سایہ، اپنے چھوٹے سے گھر کا صحن، اسکول کی راہ، شام کا قرآن اور ابو کی انگلی تھامے بازار جانا ہی ساری کائنات تھا۔ لیکن قسمت کو شاید ان کے نصیب میں اتنی خوشی زیادہ عرصے تک منظور نہیں تھی۔ فریحہ کی یہ جنت جو اس کے معصوم خوابوں کا محل تھی، ایک دن ایک ایسی قیامت خیز شام میں ٹوٹنے والی تھی جس کا تصور بھی فریحہ یا اس کے ماں باپ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن فریحہ کے خواب اور عمر دونوں جیسے پر لگا کر اڑنے لگے تھے۔ وہ اب 8ویں کلاس کی طالبہ تھی، ذہین، خوبصورت اور شرمیلی سی، جو ہر وقت اپنے ابو کے سائے میں خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ اسکول میں جب چھٹی ہوتی تو سب بچیاں اپنے اپنے والدین کے ساتھ روانہ ہو جاتی، مگر فریحہ کی آنکھیں ہمیشہ اپنے ابو کو تلاش کرتی۔ آج بھی جیسے ہر روز ہوتا تھا، وہ اپنے ابو کی راہ تک رہی تھی، اپنے نیلے دوپٹے کے کنارے انگلیوں میں لپیٹتی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوچتی کہ ابو آتے ہی اسے کون سی نئی بات بتائیں گے۔ شاید آج بھی وہ اسے اس کی پسندیدہ آئس کریم لے کر دیں گے، یا پھر نئے جوتے جو وہ پچھلے ہفتے دکان کے شیشے کے پیچھے دیکھ کر آئی تھی۔ اور پھر کچھ ہی لمحوں میں دور سے اس کے ابو اپنی موٹر بائک پر آتے دکھائی دیے۔ ہلکی سی گرد ان کے ساتھ اڑتی آ رہی تھی، جیسے وہ وقت کے ساتھ دوڑ رہے ہوں۔ فریحہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ابو کہتے ہوئے وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بائک پر بیٹھ گئی۔ حامد صاحب نے ہمیشہ کی طرح پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری گڑیا کیسی رہی آج کی پڑھائی؟ فریحہ نے مسکرا کر جواب دیا، ابو آج ٹیچر نے میری تعریف کی، کہتی ہیں فریحہ کلاس کی سب سے اچھی بچی ہے۔ حامد صاحب کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے ساری دنیا کی خوشیاں ان کی مٹھی میں آ گئی ہوں۔ راستہ معمول کے مطابق تھا، شہر کی پرانی تنگ گلیاں، دکانوں پر لوگوں کا ہجوم، ریڑھی والے، بچوں کا شور۔ فریحہ اپنے ابو سے چپکی بیٹھی، سکون اور محبت کے حصار میں خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی، مگر جیسے جیسے بائک آگے بڑھ رہی تھی، اچانک گلی کے آخر سے عجیب سا شور بلند ہونے لگا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، دکانوں کے شٹر تیزی سے گر رہے تھے، عورتیں بچوں کو گھسیٹتی ہوئی گھروں میں گھس رہی تھیں، اور کچھ نوجوان بھاگتے ہوئے گلی کے کنارے کنارے نکل رہے تھے۔ فریحہ نے گھبرا کر اپنے ابو کی کمر کو اور زور سے تھام لیا۔ ابو کیا ہوا ہے؟ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ حامد صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے فریحہ کو پیچھے مڑ کر دیکھا اور بائک ایک طرف روک لی۔ بیٹا لگتا ہے آگے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ڈاکہ یا لڑائی لگ رہی ہے۔ انہوں نے بائک سٹینڈ پر کھڑی کی اور فریحہ کے اترنے سے پہلے ہی کہا، فریحہ جلدی سے اس دکان میں چلی جاؤ، کچھ لوگ شور میں جا رہے ہیں، شاید ڈاکو ہیں۔ فریحہ کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ اس نے ابو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابو مت جائے نا، آپ بھی میرے ساتھ دکان میں آ جائے نا۔ مگر حامد صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری گڑیا بس 1 منٹ رکو، میں دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے، پھر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ فریحہ کے دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ نے جنم لیا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر ابو کے اعتماد بھری آواز نے اسے تھوڑا حوصلہ دیا اور وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی قریبی دکان کی طرف بڑھ گئی۔ دکاندار بھی خوفزدہ تھا، جلدی سے شٹر آدھا گرا دیا تھا۔
فریحہ اندر جا کر دروازے کے ساتھ لگ گئی، مگر اس کی نظریں مسلسل اپنے ابو کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک گلی کے کونے پر کچھ لڑکے شور مچاتے بھاگتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے اور وہ فائرنگ کرتے جا رہے تھے۔ ہوائی فائرنگ کی آواز سے پورا محلہ دہل اٹھا۔ عورتوں کے چیخنے کی آوازیں، بچوں کے رونے کی صدا اور لوگوں کے بھاگنے کی افراتفری۔ فریحہ کا دل بیٹھ گیا، وہ کپ کپا اٹھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا باپ کھڑا تھا، جو شاید ان لوگوں کو سمجھانے یا روکنے کے ارادے سے آگے بڑھا تھا۔ رکو، یہ کیا کر رہے ہو؟ گلی میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، خدا کا واسطہ ہے رکو۔ حامد صاحب کی بلند آواز گونجی، مگر شاید وہ آواز ان وحشی دلوں تک نہیں پہنچی، اور پھر ایک چیخ نما دھماکہ، ایک گولی چلنے کی آواز فریحہ کے کانوں میں گونجی، جیسے کسی نے اس کی روح چیر دی ہو۔ اس نے دکان کے شیشے سے جھانک کر دیکھا تو منظر جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا گیا۔ اس کے ابو زمین پر گر چکے تھے، ان کے سفید کپڑوں پر خون پھیلنے لگا تھا۔ گولی سیدھا ان کے سینے میں لگی تھی اور ان کے ہونٹوں سے آخری الفاظ نکلے، فریحہ! فریحہ کی چیخ گلی کی فضا چیرتی ہوئی نکلی، ابو! وہ دکان سے نکلنے کو لپکی، مگر دکاندار نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ پاگل ہو گئی ہو، گولی لگ جائے گی تمہیں۔ مگر فریحہ کے لیے اب کوئی خطرہ معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے باپ کا خون، اس کی جنت، اس کا سایہ، اس کے خواب، سب اس کے سامنے زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ ابو اٹھے نا، ابو آپ نے کہا تھا مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے، ابو خدا کے واسطے آنکھیں کھولیں۔ وہ روتی چیختی زمین پر گر گئی، ابو کے خون میں اپنے ہاتھ رنگ لیے، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ابو میں آپ کے بغیر کیسے جیوں گی؟ لوگ جمع ہونے لگے، پولیس کی گاڑیاں آ گئی، شور کم ہو رہا تھا، مگر فریحہ کی سسکیاں پورے محلے کو رلا رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں میں بھیگا تھا اور آنکھوں میں وہ منظر نقش ہو گیا تھا جو ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ باپ کا خون میں لت پت جسم جو اس کی نظروں کے سامنے آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فریحہ کی دنیا ایک پل میں اجڑ چکی تھی، اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ وہ بس چپ چاپ ابو کے سینے پر سر رکھے روتی رہی، جیسے ابھی بھی وہ خواب تھا اور ابو اسے آج بھی خود کہیں لے جائیں گے، جہاں کوئی گولی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی آنسو نہ ہو۔ محلے کی گلیاں ویران ہو چکی تھی، فریحہ کے گھر کے باہر بھیڑ تھی، مگر ہر چہرے پر افسوس سے زیادہ تجسس جھلک رہا تھا۔ تدفین کے بعد گھر آنے والی عورتیں ایک دوسرے کو افسوس کا دکھاوٹی انداز میں دلاسا دیتی نظر آتی تھیں، مگر ان کی زبانوں پر وہی پرانی رسم دنیا جاری تھی جو ہر جوان بیوہ اور اس کی بیٹی کے لیے مختص تھی۔ صحن میں بچھی دریوں پر عورتیں سر جوڑ کر بیٹھی تھیں، کوئی دبی دبی آواز میں بولتی، بیچاری سائمہ، ابھی عمر ہی کیا تھی اس کی، تو دوسری جلدی سے کہتی، عمر تو ہے ہی، اصل مسئلہ تو اب اس کی بیٹی کا ہے، اکیلی ماں کب تک حفاظت کرے گی جوان بیٹی کی۔ سائمہ جو ابھی کل تک ہنستی مسکراتی عورت تھی، جو ہر روز شوہر کے لیے خود کو سنوارتی تھی، چوڑیوں کی چھنکار، مہندی کی خوشبو اور کانوں میں جھومتے جھمکے اس کی زندگی کا حصہ تھے، آج وہ سفید دوپٹہ اوڑھے چہرے کی رونق کھو چکی تھی، جیسے وقت نے پلک جھپکتے سب کچھ چھین لیا ہو۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی کی جگہ اب زردی اور اداسی نے لے لی تھی۔ اس کا وجود ایسا خاموش جیسے صدیوں کا غم اس کے نازک کندھوں پر رکھ دیا گیا ہو، مگر ان آنکھوں میں ایک درد چھپا تھا جو اپنی بیٹی فریحہ کے لیے اسے جینے پر مجبور کر رہا تھا۔ فریحہ جو کمرے کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی، ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، جیسے ابھی اس کے ابو ہنستے ہوئے اندر داخل ہوں گے اور کہیں گے، ارے میری گڑیا کیوں روتی ہے، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ مگر ایسا کب ہونا تھا؟ وہ خواب اب بکھر چکے تھے، حقیقت کے تلخ گھونٹ اس کی روح تک کو زخمی کر چکے تھے۔ ادھر سائمہ کے کانوں میں عورتوں کی سرگوشیاں تیر کی طرح چبھ رہی تھی، شادی تو کرنی ہوگی اب سائمہ کو، کم از کم بچی کو باپ جیسا سہارا مل جائے گا۔ کوئی کہتی، محلے کے راشد کی ماں کہہ رہی تھی ان کا لڑکا بیوہ سے نکاح کر لے گا، کم از کم فریحہ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سائمہ کے دل میں جیسے آگ لگ جاتی، ارے ہٹو، راشد وہی جو پہلے سے 2 بچوں کا باپ ہے، جو نشہ کرتا ہے۔ دل ہی دل میں سوچتی، کیا میں اپنی بچی کا مستقبل ایسے انسان کے حوالے کر دوں؟ عورتیں دلاسے دینے کے بعد چائے کے کپ تھامے سائمہ کی حالت پر افسوس کا اظہار کرتی، مگر ان کی نظریں گھر کے کونے کھدروں تک جاتی، جیسے یہ دیکھ رہی ہوں کہ سائمہ اب کیا کر پائے گی۔
کوئی فریحہ کو گھورتی، کوئی آہستہ سے کہتی یہ تو بہت پیاری ہے، اکیلی ماں کیسے بچائے گی اسے اس زمانے میں۔ سائمہ کے دل میں درد کی ٹیس اٹھتی۔ وہ جانتی تھی کہ بیوہ ماں ہونا اور پھر ایک خوبصورت جوان بیٹی کی ماں ہونا، ان دونوں رشتوں کا بوجھ کتنا بھاری ہے جو اب اسے تنہا اٹھانا تھا۔ سائمہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، ایک طرف شوہر کی جدائی، دوسری طرف فریحہ کا مستقبل۔ کیا ہوگا میری بچی کا؟ وہ بار بار سوچتی۔ وہ کیسے ان نظروں کا مقابلہ کرے جو ہر روز اس کی بیٹی کا جسم نوچتی نظروں سے دیکھیں گے؟ کہاں لے جائے گی وہ اپنی فریحہ کو؟ اس کے دماغ میں بار بار وہ آخری منظر آتا جب اس کے شوہر کی لاش کو قبر میں اتارا گیا تھا، اور وہ مٹی جو اس کے خوابوں پر ڈال دی گئی تھی۔ سائمہ کی آنکھوں کے سامنے گزرے دنوں کے منظر بار بار گھوم رہے تھے، جب ان کا گھر خوشیوں سے بھرا ہوتا تھا۔ حامد کی ہنسی، فریحہ کی شرارتیں اور سائمہ کا پیار بھرا انداز۔ آج وہی گھر خاموش تھا، جیسے ماتم کدا ہو۔ برتنوں کی کھنک تک ختم ہو چکی تھی، صرف عورتوں کی چاپ، سرگوشیاں اور فریحہ کی سسکیوں کی آوازیں باقی تھیں۔ سائمہ کا دل چاہا سب عورتوں کو کہہ دے چلی جاؤ یہاں سے، تمہیں کیا خبر میرے دل کے درد کی، میرے شوہر کی کمی کی، میرے خوابوں کے بکھرنے کی، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی، صرف آنکھوں میں سمندر لیے بیٹھی رہی جو کبھی ساکت تو کبھی چھلک پڑتا تھا۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں فریحہ چپ چاپ اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جو کل تک اس کے ابو کے ساتھ ہنستی تھی، آج وہ ماں بن گئی تھی جو دنیا کے خوف اور دکھوں کے سامنے ڈھال بننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ فریحہ کے دل میں یہ منظر نقش ہو گیا تھا، اور اسے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی وہ نہ رہی جو کل تھی۔ بے شک وقت تھم گیا تھا، لیکن مجبوری اور حالات کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ فریحہ کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں جیسے سناٹا بس گیا تھا، ہر چیز بے رونق، ہر دیوار اجڑی ہوئی لگتی تھی۔ جو گھر کبھی ہنسی، کہکہوں اور خوشبوؤں سے مہکتا تھا، اب وہاں خاموشی کے سائے منڈلا رہے تھے۔ وہی صحن جہاں کبھی اس کے باپ شام کو آ کر فریحہ کو بلا لیتے تھے، اس کے لیے کھانے کی چیزیں لاتے تھے، وہ صحن اب سنسان تھا۔ صرف ہوا کے جھونکے آتے اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ میں جیسے کسی کے رونے کی آواز گونجتی۔ فریحہ کی ماں سائمہ، جو کل تک شوہر کے لیے نازک سی عورت تھی، اب لوہے کی طرح خود کو مضبوط بنانے کی ناکام کوشش میں تھی، مگر اس کے اندر کا دکھ، اس کے آنکھوں کی نمی سب بتا رہی تھی کہ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے۔ اب نہ کوئی شوہر تھا جو اس کے سر پر ہاتھ رکھے، نہ کوئی سایہ جو فریحہ کے لیے ڈھال بنتا۔ دنیا کتنی بے رحم ہے، سائمہ کو یہ بات جلد سمجھ آ گئی تھی۔ محلے کی وہی عورتیں جو کل تک اس کے بناؤ سنگھار کی تعریفیں کرتی تھی، آج اس کے غم میں شریک ہو کر بھی اندر ہی اندر اس کے مستقبل پر باتیں بنا رہی تھی۔ بیچاری سائمہ، ابھی تو جوان ہے، کب تک ایسے رہے گی؟ کسی سے نکاح کر لے، کم از کم بیٹی کی حفاظت ہو جائے۔ کچھ عورتیں طنزیاں ہنسی ہنس کر کہتی، محلے میں کون نہیں جانتا کہ فریحہ کتنی پیاری ہے، کل تک تو باپ تھا جو بچا لیتا تھا، اب کون بچائے گا؟ سائمہ کا دل سن سن کر کٹ جاتا، مگر وہ زبان بند رکھتی، کیونکہ جانتی تھی کہ دنیا کے منہ بند نہیں ہو سکتے۔ عورتوں کے چلے جانے کے بعد سائمہ اور فریحہ اکیلی رہ جاتی۔ سائمہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتی اور فریحہ کمرے کے کونے میں سمٹ جاتی، جیسے ڈر ہو کہ کوئی آ کے اسے نوچ لے گا۔ گھر کی حالت بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ فریحہ کے باپ کی تنخواہ سے جو گھر کا نظام چلتا تھا وہ بند ہو چکا تھا۔ فریحہ کے اسکول کی فیس جمع نہ ہو سکی۔ کتابیں جو باپ خرید لاتا تھا اب الماری میں دھری رہ گئی تھی۔ کبھی جو سبزی گوشت پکتا تھا اب کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ سائمہ کے پاس جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ شوہر کے علاج اور کفن دفن میں لگ چکی تھی۔ اب بچا تھا تو صرف خالی برتن، بند دروازے اور اداسیاں۔ محلے کے مرد بھی اب آنکھ اٹھا کر دیکھنے لگے تھے۔ جو کل تک فریحہ کے باپ کے دوست تھے اب آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی ماں اور اس پر گندی نظر رکھتے تھے۔ کبھی کوئی سبزی والا بہانے بہانے سے دروازے پر آ کر کہتا، باجی کوئی چیز چاہیے؟ کبھی دودھ والا بلا وجہ آوازیں دے کر چلا جاتا۔ ایک دن تو حد ہو گئی جب ایک دکاندار جو پہلے فریحہ کے باپ کا احترام کرتا تھا سائمہ سے بولا، باجی اگر کچھ چاہیے ہو تو بتاؤ، اکیلی عورت ہو باہر کیسے جاؤ گی؟ میں خود ہی لا کے دوں گا گھر پر، بس ایک کال کر لینا۔ سائمہ سمجھ گئی تھی کہ لوگوں کی نیت بدل رہی ہے، سب اسی طاق میں ہیں کہ کب سائمہ کا صبر جواب دے اور وہ کسی کے آگے جھک جائے۔ فریحہ اب ماں کا بازو بن گئی تھی، جو ماں کے ساتھ کچن میں بھی جاتی، بازار میں بھی۔
ماں کے بغیر اب وہ کبھی باہر نہیں نکلتی تھی۔ جو لڑکی کل تک باپ کی انگلی پکڑ کر اسکول جاتی تھی، اب باپ کے بغیر ایک قدم باہر نکالنے سے بھی ڈرتی۔ محلے کے لڑکے جو اس کے حسن کے قصے سن چکے تھے دیواروں کے پیچھے سے جھانکتے، کبھی آوازیں کستے، ارے فریحہ تم تو بڑی خوبصورت شہزادی ہو گئی ہو۔ سائمہ کا دل دہل جاتا کہ سب لڑکے اس کی بیٹی کی عزت لوٹنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ کتنے دن ایسے بھی آتے کہ فریحہ بھوکی سو جاتی۔ سائمہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اور کہتی، بیٹا صبر کرو، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ مگر اس کے اپنے دل میں طوفان مچا ہوتا کہ کب تک یہ بھوک، یہ غربت اور یہ ذلت جھیلنی پڑے گی۔ اس کا دل چاہتا اپنے شوہر کی قبر پر جا کر روئے کہ تم نے جاتے جاتے یہ کیسا بوجھ دے دیا مجھے۔ فریحہ بھی اکثر ماں کی گود میں سر رکھ کر کہتی، اماں ابو کیوں چلے گئے؟ اماں وہ نہیں آ سکتے؟ اور سائمہ کی آنکھوں سے سیلاب بہہ نکلتا۔ راتوں کو جب فریحہ سو جاتی، سائمہ جاگتی رہتی، سوچتی کہ کیا کرے، کہیں کام کرے، لوگوں کے گھروں میں صفائی، مگر محلے کی باتیں، لوگ تو پہلے ہی انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کہیں اس کی مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھا لے کوئی۔ یہی سب سوچ کر سائمہ پاگل سی ہو جاتی، کبھی روتی، کبھی خود سے باتیں کرتی۔ محلے کی عورتیں پھر آ جاتی، دیکھ بہن، اکیلی جوان عورت کا گزارا مشکل ہے، کسی شریف آدمی سے نکاح کر لے، راشد کی ماں کہہ رہی تھی وہ قبول کر لے گا۔ سائمہ کے دل میں جیسے آگ لگ جاتی۔ کیا راشد؟ وہ جو شرابی ہے، جو پہلے ہی اپنی بیوی کو مارتا تھا؟ مگر وہ جانتی تھی کہ دنیا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ فریحہ چپ چاپ یہ سب سنتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی عزت کا خوف، ماں کے آنسو، غربت کا دکھ سب سمٹ آیا تھا۔ وہ بھی وقت سے پہلے بڑی ہو گئی تھی۔ جس بچپن میں اسے گڑیوں سے کھیلنا چاہیے تھا، اب وہ ماں کے ساتھ کمرے کے دروازے بند کر کے سوتی تھی کہ کہیں کوئی چپکے سے اندر نہ آ جائے۔ اور سائمہ خوفزدہ تھی۔ اس کے سینے میں صرف فریحہ کا خوف تھا کہ اس کی بیٹی محفوظ رہ سکے، اس کی عزت سلامت رہ سکے۔ دن بدن حالات مزید بگڑتے جا رہے تھے۔ سائمہ جو کبھی اپنے شوہر کے سائے میں جیتی تھی، اب بیوگی کا بوجھ اور دنیا کے تانے سہ رہی تھی۔ عدت کا ہر دن جیسے صدیوں پر بھاری تھا۔ 3 مہینے 10 دن کی عدت یوں گزری جیسے ہر دن قیامت ہو۔ رشتہ داروں میں سے بھی کچھ ہی لوگ ایسے تھے جو کبھی کبھار راشن کا تھیلا یا تھوڑے بہت پیسے دے جاتے، لیکن ان کی آنکھوں میں رحم سے زیادہ تانے اور احسان کی جھلک ہوتی۔ کچھ عورتیں آ کر چائے پیتی، دکھ کے 2 بول کہتی اور پھر جاتے جاتے یہ ضرور کہتی، دیکھ بہن، جتنا جلدی ہو اپنا اور فریحہ کا بندوبست کر لے، کب تک دوسروں کے سہارے جیے گی؟ محلے کی عورتیں فریحہ کو بھی عجیب نظروں سے دیکھتی، جیسے اس کی جوانی خود ان کے لیے بوجھ ہو۔ محلے کے اوباش لڑکوں نے بھی گھر کے باہر بیٹھک لگا لی تھی، جو ماں بیٹی کی غیرت کے لیے ایک مستقل خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ سائمہ جانتی تھی کہ یہ حالات زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے۔ جو بچی اب تک باپ کے سائے میں پل رہی تھی، اسے زمانے کی دھوپ سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا لازم ہو گیا تھا۔ عدت کے دن تو جیسے اللہ کا عذاب بن چکے تھے۔ گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑنے لگا۔ سائمہ دن میں بھیگتی آنکھوں سے بیٹھتی اور رات کے اندھیرے میں سسک سسک کر روتی۔ فریحہ بار بار ماں کے پاس آتی، اس کے آنسو پونچھتی، مگر وہ بچی ہو کر بھی ماں کا دکھ سمجھتی تھی۔ فریحہ کو دیکھ کر سائمہ کے دل میں ہر وقت ایک خوف بیٹھا رہتا، کب تک میں اسے ان درندہ صفت لوگوں سے بچا سکوں گی؟ عدت مکمل ہوتے ہی سائمہ نے فیصلہ کیا کہ اب کسی کا آسرا نہیں، مجھے خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا اس نے کبھی نہ سیکھا تھا، اور اب تو اس کے شوہر کی روح بھی قبر میں تڑپتی ہوگی کہ اس کی بیوہ اور بیٹی کو لوگ تانے دے رہے ہیں۔ سائمہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب کام ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ کپڑے بدل کر محلے کی ایک جاننے والی عورت روبینہ کے پاس گئی، جو پہلے بھی لوگوں کے گھروں میں کام کر چکی تھی۔ سائمہ نے جب اپنی مشکل بتائی تو روبینہ نے کہا، ایک بنگلہ ہے، بہت بڑا، ایک بوڑھی عورت اور اس کا بیٹا رہتے ہیں، تم چلو تو وہاں بات کرا دوں، صاف ستھرا کام ہے، عورت بیمار ہے، بس گھر سنبھالنے والی چاہیے۔ سائمہ نے فوراً حامی بھر لی، کیا پتہ یہی اللہ کا دیا راستہ ہو۔ اگلے دن وہ روبینہ کے ساتھ اس بنگلے پر پہنچی۔ شاندار محل جیسا گھر، اندر کا سکون ماحول، صاف ستھرا صحن، جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ اندر ایک بڑی عمر کی عورت چارپائی پر لیٹی تھی، کمزور اور نحیف، اور سائمہ کی نگاہ اس کے بیٹے پر پڑی، جو 40 کے قریب عمر کا ایک دراز قد، گہری سنجیدہ آنکھوں والا شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن اور تنہائی جھلک رہی تھی،
جیسے برسوں کی اداسی کا بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ اس آدمی کا نام ریاض تھا۔ وہ اپنی ماں کی واحد اولاد تھا اور برسوں پہلے بیوی کی وفات کے بعد اس نے دوسری شادی کا نام تک نہ لیا تھا۔ محلے والے کہتے تھے کہ اس نے بیوی کے مرنے کے بعد عورتوں سے نفرت سی پال لی ہے، لیکن اب اس کی بوڑھی ماں اس حال میں تھی کہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہوتا تو مر جاتی۔ اسی لیے ماں کے کہنے پر اسے گھر کے کام کے لیے کسی قابل بھروسہ عورت کی ضرورت تھی۔ سائمہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، ہاتھ بار بار دوپٹے کے پلو کو مروڑ رہے تھے۔ اس کی مایوسی، اس کی بے بسی اس کے سراپے سے جھلک رہی تھی۔ ریاض کی ماں نے اسے غور سے دیکھا اور آہستہ سے بولی، بیٹا، عورت اچھی ہے، دکھ سکھ کی ماری ہے، رکھ لو اسے، گھر کی صفائی، کھانا، میری دوا دارو سب سنبھال لے گی۔ ریاض کچھ دیر خاموش رہا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو، پھر بولا، کام تو صاف ستھرا ہے، ہم شریف لوگ ہیں، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، بس ماں کا خیال رکھ لینا۔ ریاض نے ہاں کر دی۔ یوں سائمہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ وہ روز اس بنگلے میں آتی، ریاض کی ماں کا خیال رکھتی، صفائی کرتی، کھانا بناتی اور شام ہوتے ہی گھر واپس لوٹ جاتی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سائمہ نے محسوس کیا کہ ریاض کی نگاہوں میں بھی کوئی ایسا راز چھپا ہے جو وہ ظاہر نہیں کرتا۔ وہ بہت سنجیدہ، خاموش رہنے والا آدمی تھا، مگر کبھی کبھی عجیب سی گہری نظر سے سائمہ کو دیکھنے لگتا۔ سائمہ اس راز کو نہ سمجھ پائی، مگر کم از کم وہ خوش تھی کہ اب فریحہ کی تعلیم کا خرچ نکل آتا تھا اور چولہے میں آگ جلنے لگی تھی۔ لیکن قسمت نے اب بھی امتحان مکمل نہیں کیا تھا۔ ابھی سائمہ کو اس بنگلے میں کام کرتے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ ایک دن شام کے وقت فریحہ اپنے اسکول سے گھر لوٹی تو اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی اور خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے ہی سیدھا ماں کے پاس آئی، دوپٹے کے پلو کو مروڑتے ہوئے، جیسے الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے ہوں۔ سائمہ نے بیٹی کا اڑا ہوا رنگ دیکھا تو فوراً پریشان ہو گئی۔ پاس بٹھا کر نرمی سے بولی، کیا ہوا فریحہ؟ کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟ سب خیر تو ہے نا؟ مگر ماں کا سوال سنتے ہی فریحہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جنہیں وہ روکتے روکتے تھک گئی تھی۔ ہچکی بند گئی اور پھر ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں کہنے لگی، اماں، آج پھر وہی لڑکے راستے میں کھڑے تھے۔ جب میں اکیڈمی سے نکلی تو آوازیں کسنے لگے۔ پہلے تو میں نظر جھکا کر نکل گئی، پر اماں جب میں گلی کے کونے تک پہنچی تو وہ پیچھے آ گئے۔ ایک نے میرا راستہ روک لیا، کہنے لگا، گلاب جیسی لگتی ہو، روز دیکھتے ہیں تمہیں اکیڈمی جاتے، اب تو سلام کا جواب دے دیا کرو۔ اماں میں ڈر کے مارے تیز چلنے لگی تو وہ ہنستے ہوئے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ فریحہ نے ماں کا دوپٹہ زور سے پکڑ لیا، جیسے اس کی آغوش میں چھپ جائے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں ڈر واضح تھا۔ سائمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اماں، وہ تو گھر تک میرے پیچھے آ گئے تھے۔ جب میں دروازے کے اندر ہوئی تو گلی میں کھڑے ہو کر کہنے لگے، کل پھر ملیں گے گڑیا۔ اماں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ سائمہ کا دل جیسے چر گیا ہو۔ بیٹی کی سسکیاں سن کر اس کے ضد کا بندھن بھی ٹوٹنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ جوان ہوتی بیٹی کو بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، مگر کیا؟ دنیا کی نظریں، اوباش لڑکوں کے جملے، بیوہ ہونے کا داغ، ان سب کے بیچ ایک ماں اپنی بیٹی کو کیسے محفوظ رکھے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں رب سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ، تو ہی ہماری لاج رکھنا، کہاں لے جا کر بٹھا دیا ہے مجھے۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ حالات کی تلخی جیسے سائمہ کے اندر ایک فیصلہ پختہ کرتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار فریحہ سے کہتی، بیٹی، عورت کو کبھی مرد کے بغیر سہارا نہیں ملتا۔ ہم کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ کب تک کسی کے در پر روٹی کے لیے جائیں گے؟ فریحہ بار بار سمجھاتی، اماں، میں کام کر لوں گی، آپ فکر نہ کرو، آپ میری ماں ہو، میرا سب کچھ ہو، آپ کے ہوتے مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں۔ مگر سائمہ کے دل پر برسوں کی مجبوریوں کی دھول جم چکی تھی۔ وہ بیٹی کی بات سن کر ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتی اور کہتی، جب تک سر پر مرد کا ہاتھ نہ ہو دنیا باتیں بناتی ہے۔ بیوہ اور یتیم عورتوں کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں فریحہ۔ پھر وہ دن بھی آیا جب سائمہ نے فریحہ کی مرضی کے خلاف بوڑھی اماں کے بیٹے سے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ سائمہ کی آنکھوں میں شاید ایک آس تھی کہ اب بیٹی کے لیے چھت میسر ہوگی، کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا۔ فریحہ نے کتنی ہی بار آنکھوں میں آنسو لیے ماں کا دوپٹہ کھینچ کر کہا، اماں، خدا کے لیے ایسا مت کرو، مجھے آپ کی عزت پیاری ہے، میں جاب کروں گی، آپ کا سہارا بنوں گی، لیکن اس آدمی سے شادی نہ کریں۔
مگر سائمہ کی آنکھوں کے سامنے شاید فاقوں کی وہ راتیں ناچتی تھیں جب لوگوں کے در پر جا کر انا کے گھونٹ پیے تھے۔ اس نے صرف بیٹی کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور فیصلہ کر لیا۔ شادی سادگی سے ہو گئی۔ محلے کی عورتیں کہہ رہی تھیں، چلو بھلا ہو، سائمہ کے نصیب جاگے، اب تو شاید سکون کا سانس لے۔ مگر فریحہ کے دل میں طوفان تھا۔ وہ سب کے بیچ خاموش بت بنی ماں کو دیکھتی رہی، جیسے اس کے سارے خواب ٹوٹ چکے ہوں۔ شادی کی پہلی صبح فریحہ ماں کے پہلو میں چپ چاپ بیٹھی تھی، آنکھوں میں سرخی، رات کی نیند ویسے ہی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سائمہ نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹی اب سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا اب زندگی بدل جائے گی۔ ابھی ماں کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اندر سے وہی آدمی یعنی فریحہ کا سوتیلا باپ باہر آیا۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور نظریں کسی بہانے فریحہ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ ارے فریحہ بیٹا، یہی نام ہے نا تمہارا؟ فریحہ نے نظریں جھکا لی۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فریحہ کو عجیب سا خوف محسوس ہوا، جیسے وہ اس کی خاموشی کو بھی سن رہا ہو۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ میٹرک کے ایگزام دینے ہیں، فریحہ نے آہستہ سے جواب دیا، مگر دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچھا، بہت سمجھدار لگتی ہو، پڑھائی کرتی ہو، اچھا ہے۔ اس کے الفاظ سیدھے سادے تو تھے، مگر فریحہ کو ان کی نظروں کی تپش اپنی ہڈیوں تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار ماں کی طرف دیکھتی جو خوشی میں بے خبر تھی، جیسے اب زندگی سدھر جائے گی۔ ان چند لمحوں کی گفتگو میں فریحہ کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ آدمی کچھ اور ہے۔ اس کی نظریں، اس کی مسکراہٹیں، سب کچھ فریحہ کو اندر تک ہلا رہی تھی۔ وہ آدمی جو باہر سب کے سامنے نرمی سے بات کرتا، جب سائمہ دوسرے کمرے میں جاتی یا اماں کے پاس ہوتی، تب اس کی نظریں فریحہ کے وجود پر گڑ جاتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بوڑھی اماں کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی۔ فریحہ اور سائمہ نے بہت خدمت کی، دوا دارو کروائی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک رات وہ خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، سائمہ کا سہارا چھن گیا اور فریحہ کا دل مزید دھڑکنے لگا۔ فریحہ، اب تو ہم بالکل اکیلے رہ گئے بیٹی۔ سائمہ روتے روتے فریحہ سے لپٹ گئی۔ فریحہ نے ماں کو مضبوطی سے تھاما، لیکن اس کے دل میں اب ماں کے اس فیصلے کا بوجھ بھی تھا اور اس آدمی کا خوف بھی، جو ہر دن اس کی طرف ایک نئی نظر سے دیکھتا تھا۔ بوڑھی اماں کی وفات کے بعد جیسے گھر میں خاموشی کا ایک پہاڑ اتر آیا تھا۔ اب وہ بنگلہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہی صحن، وہی پیپل کا درخت جو اس حویلی کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، مگر اب سائے اور گہرے ہو گئے تھے۔ فریحہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی، ماں کے چہرے پر ایک فرضی سکون دیکھ کر چپ رہتی، لیکن دل میں طوفان بڑھتا جا رہا تھا۔ بوڑھی اماں کی تدفین کو کچھ ہی دن گزرے تھے۔ سائمہ اب خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ بھی خوفزدہ تھی کہ اب صرف وہ اور فریحہ اس سنسان سے بنگلے میں رہ گئے تھے۔ باہر سے سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، محلے کی عورتیں آ کر تعزیت کر کے چلی جاتی، لیکن اندر اس گھر میں فریحہ کی دنیا بدلنے لگی تھی۔ فریحہ دل ہی دل میں ماں کے اس فیصلے پر آنسو بہاتی، مگر اب کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ سوتیلا باپ یعنی ریاض اب جیسے موقع کی طاق میں رہتا۔ اماں کی وفات کے بعد اس کے چہرے پر جو دکھ کا نقاب تھا وہ آہستہ آہستہ اترنے لگا تھا۔ سائمہ کے سامنے تو وہ نرمی اور خلوص کا ڈھونگ کرتا، مگر جیسے ہی سائمہ کسی کام سے دوسرے کمرے میں جاتی، ریاض کی نظریں فریحہ کے وجود کو اس طرح گھورنے لگتی کہ فریحہ کا دل حلق میں آ جاتا۔ ایک دن شام کے وقت سائمہ بازار گئی ہوئی تھی۔ فریحہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب کھولے بیٹھی تھی، مگر اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک ریاض کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ فریحہ بیٹا، کیا پڑھ رہی ہو؟ اس نے نرمی سے کہا، مگر اس کی آواز میں ایک عجیب سی لہر تھی جسے فریحہ نے فوراً محسوس کر لیا۔ فریحہ گھبرا گئی، کتاب بند کی اور بولی، بس ایسے ہی ہوم ورک کر رہی تھی۔ ریاض مسکرایا اور آہستہ آہستہ اندر آ گیا۔ بیٹا، اب تو میں تمہارا باپ ہوں، اتنا تو حق بنتا ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ بات کروں، تھوڑے پیار بھرے لمحے گزاروں۔ فریحہ کے ہاتھوں سے پسینہ بہہ نکلا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کتابیں سمیٹی اور بولی، میں اماں کا انتظار کر رہی ہوں، وہ بازار گئی ہیں، آتی ہوں گی۔ سوتیلے باپ نے ایک نظر اسے اوپر سے نیچے دیکھا، پھر ہنستے ہوئے بولا، ہاں ہاں، اماں تو آ ہی جائیں گی، لیکن اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آؤ نا، یہاں آ کر بیٹھو، مجھے بھی اپنا دکھ سناؤ، تھوڑا قریب آؤ۔
فریحہ پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ بیٹی کہتی ہو تو باپ کا فرض ہے نا تمہیں پیار دینا۔ دنیا میں سب چھوڑ کر میں نے تمہاری ماں کو سہارا دیا ہے، اب تم بھی تو ہماری ہو نا۔ فریحہ کا دل کانپنے لگا، آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ وہ جلدی سے کتابیں لے کر اٹھنے لگی تو ریاض نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے ارے، کہاں جا رہی ہو؟ اتنی جلدی کس بات کی؟ فریحہ نے ہمت جٹائی اور ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے اماں کے پاس جانا ہے، چھوڑے مجھے۔ ریاض نے ایک پل کے لیے اس کی کلائی کو زور سے تھاما، جیسے اس کی بے بسی کا مزہ لے رہا ہو۔ اس کی نظروں میں خباثت اور حوث کی چمک تھی جو فریحہ کو اندر تک ہلا گئی۔ پھر باہر دروازے کی آواز آئی۔ سائمہ واپس آ گئی تھی۔ فریحہ نے فوراً موقع غنیمت جانا اور جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر باہر بھاگ گئی۔ اس نے پیچھے سے کہا، ارے بیٹا، ڈر کیوں گئی؟ میں تو بس بات کر رہا تھا۔ فریحہ اماں کے گلے لگ گئی، جیسے ماں کی چھاؤں میں اسے کچھ سکون ملا ہو، مگر دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سائمہ اس کی گھبراہٹ کو سمجھ نہ سکی، بس پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیوں بیٹی، سب ٹھیک ہے نا؟ فریحہ نے ہونٹ بھیج لیے، کچھ نہ کہا۔ دل میں سوچا، اگر اماں کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو اس وقت اس مرد کو چھوڑنے کے حق میں نہیں، وہ سہارا سمجھتی ہے اس آدمی کو۔ وہ رات فریحہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا اب میری زندگی ایسے ہی خوف میں کٹے گی؟ اور ادھر صحن کے بیچوں بیچ کھڑا پیپل کا درخت جو ہوا میں سائیں سائیں کرتا جھوم رہا تھا، جیسے سب کچھ دیکھ رہا ہو، سب جانتا ہو اور شاید کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ فریحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اسے خود خبر نہ تھی کہ اس بنگلے میں صرف ریاض نہیں، کوئی اور بھی چھپا بیٹھا ہے جو اس کی ہر دھڑکن سن رہا ہے، ہر آنسو کا راز جانتا ہے۔ فریحہ کو کیا معلوم تھا کہ اندھیری رات کے پردے میں اس پیپل کے سائے میں کوئی ہے جو اس کے لیے پہلی بار اب حرکت میں آنے والا ہے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ فریحہ صحن کے بیچوں بیچ پیپل کے اس بڑے درخت کے نیچے آ کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اس کے بالوں کو بکھیر رہے تھے، مگر وہ بالکل ساکت بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، جیسے اندر کی ساری گھٹن، ساری بے بسی ان کے راستے باہر نکل رہی ہو۔ وہ کل رات والے واقعے کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ بار بار ریاض کی زہر بھری نگاہیں، اس کا ہاتھ پکڑنا، قریب آنے کی کوشش کرنا، سب اس کے ذہن میں کسی اذیت کی طرح گھوم رہا تھا۔ وہ ماں کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی۔ دل میں بارہا سوچا کہ جا کر اماں کے گلے لگ کر رو پڑے اور بولے کہ اماں، یہ آدمی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، یہ خطرناک ہے، یہ گندا ہے، یہ ہمیں تباہ کر دے گا۔ مگر فریحہ کو یہ بھی یاد تھا کہ اس کی ماں کس طرح اس آدمی کو اپنے جینے کی آخری امید بنا چکی تھی۔ سائمہ جیسے اب اس آدمی کے لیے جینا سیکھ گئی تھی۔ وہ جو کل تک لوگوں کے سہارے چلتی تھی، اب اس ریاض کی ہر خوشنودی میں اپنی زندگی دیکھتی تھی۔ فریحہ نے کئی بار دیکھا تھا کہ اماں ریاض کے لیے نئے نئے کھانے بناتی، اس کی پسند کے کپڑے دھو کر استری کرتی، اس کے جوتے تک صاف کرتی، جیسے وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ کوئی بادشاہ ہو۔ اس کی ہر بات سننا، ہر نخرہ برداشت کرنا سائمہ کے لیے اب محبت نہیں، مجبوری بھی بن چکی تھی، کیونکہ سائمہ جانتی تھی کہ اب اگر یہ آدمی بھی چھوڑ دے تو ان ماں بیٹی کے پاس کوئی سہارا نہیں بچے گا۔ لوگوں کے طنزیہ جملے، سسرال کی باتیں، رشتہ داروں کی تذلیل، سب سائمہ کو توڑ چکے تھے۔ محلے کی عورتیں جب بھی آتی تو سائمہ کو نصیحت کرتی، دیکھ سائمہ، مرد کا دل رکھنے کی ضرورت ہے، مرد تو سونے کی چڑیا ہے، جو قابو آ جائے تو نصیب کھل جاتے ہیں۔ اور سائمہ ان باتوں کو دل سے لگا بیٹھی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اب اگر وہ اس مرد کو خوش نہ رکھے گی تو شاید پھر کبھی زندگی کی کشتی کنارے نہ لگے۔ یہی سوچ تھی جو سائمہ کو ریاض کے اشاروں پر نچا رہی تھی۔ لیکن فریحہ، وہ تو جیسے ماں کی آنکھوں سے اوجھل ہی ہو گئی تھی۔ سائمہ کا سارا دھیان اب ریاض پر تھا، اور فریحہ بس ایک سائے کی طرح اس گھر کے کمروں میں گھومتی تھی۔ نہ کوئی اس کا دکھ پوچھتا، نہ اس کی خاموشی سنتا۔ وہ دل میں کرب چھپائے گھومتی، اور جب گھٹن بڑھ جاتی تو آ کر اس پیپل کے نیچے بیٹھ جاتی۔ پیپل کے درخت کی شاخیں جیسے اس کے دکھوں کی گواہ تھی۔ وہ درخت جو جانے کب سے اس صحن میں کھڑا تھا، فریحہ کے آنسوؤں کو خاموشی سے پیتا رہا۔ فریحہ اس کے تنے سے سر لگا کر بیٹھ گئی، جیسے اس سے کچھ سہارا لینا چاہتی ہو۔
اس کی خوبصورتی بھی اب اس کے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی۔ لمبے سیاہ بال، دودھ جیسا رنگ، بڑی بڑی اداس آنکھیں، نازک سی ناک، اور وہ حسن جو ہر کسی کو پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دے، اب اس کے لیے ایک قید بن چکا تھا۔ ریاض کی آنکھوں میں بھی وہ چمک بار بار دیکھتی جو اس کے وجود کو نوچ کھانے کے لیے کافی تھی، خاص کر جب وہ ناشتے کے وقت میز پر بیٹھی ہوتی اور ریاض اسے ایک نظر دیکھ کر اخبار میں منہ چھپا لیتا یا ایسے دیکھتا جیسے وہ نظر نہ بھی اٹھائے تو دیکھ رہا ہو، تو فریحہ کا دل بیٹھنے لگتا۔ صبح کے وقت جب ریاض دفتر جاتا تو فریحہ سکون کا سانس لیتی۔ دن بھر وہ اور سائمہ گھر میں ہوتی۔ سائمہ تو اب بناؤ سنگھار میں مصروف رہتی تھی، کھڑکی کے آئینے میں خود کو دیکھتی، شیشے کے سامنے گھنٹوں بیٹھتی، اور فریحہ اپنی ماں کو تکتے ہوئے حیران ہوتی، یہ ماں ہے یا کوئی بے خبر لڑکی؟ شام کو جب ریاض واپس آتا تو ماں اسے چائے پیش کرتی، کپڑے اتارتی، جوتے سجاتی اور ریاض کی ہنسی خوشی پر فخر کرتی۔ سائمہ کو لگتا تھا کہ اس نے قسمت کا دروازہ پا لیا ہے، اور فریحہ کی باتیں شاید اسے وہم لگتی، مگر فریحہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں جس مرد پر بھروسہ کر رہی ہے وہی کسی دن ان کی دنیا اجاڑ دے گا، اور وہ خوفناک رات جب ریاض نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی، وہ لمحہ اس کے دماغ میں نقش ہو چکا تھا۔ اس کے خواب، اس کی نیند، سب چھن گیا تھا۔ اب وہ ہر وقت چوکنی رہتی، دروازے کی طرف دیکھتی رہتی کہ کب ماں کمرے میں آئے، کب کوئی باہر نکلے۔ اس کا دل چاہتا تھا چیخ چیخ کر کہے کہ ماں، یہ مرد ہمارے لیے خطرہ ہے، تم کیوں نہیں دیکھتی؟ مگر ماں کی آنکھوں پر محبت اور مجبوری کی پٹی بندھی تھی، اور فریحہ، وہ صحن میں بیٹھے بیٹھے آسمان کو تکنے لگتی۔ اس کے آنسو رخسار پر بہتے، دل میں ایک ہی دعا ہوتی، یا اللہ اب تو ہی ہمیں بچا، اس ماں کو عقل دے یا مجھے اس گھر سے نکال دے، یا کوئی معجزہ کر دے۔ پیپل کے درخت کے پتے پھر سے ہلے، ہوا نے پھر سے سرسراہٹ کی، جیسے کوئی اسے سن رہا ہو، کوئی جو شاید نظر نہیں آتا مگر اس کی آہوں کا جواب دینے کو تیار ہو رہا ہو۔ فریحہ درخت کے نیچے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ ایک شاخ پر جا ٹھہری جو باقی شاخوں سے کچھ مختلف لگ رہی تھی۔ اس شاخ کے گرد ایک موٹا، پرانا اور میلا مٹیالہ سا کالا دھاگا لپٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے بڑے اہتمام سے اسے باندھا ہو۔ دھاگے کے اندر کئی چھوٹی چھوٹی گٹھریاں بھی بندھی تھیں، جنہیں دیکھ کر فریحہ کا دل انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ پہلے تو وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں اماں یا ریاض اسے یوں دیکھتے نہ پکڑ لیں، مگر صحن سنسان تھا، بس پیپل کی شاخیں ہلکی ہوا میں ہل رہی تھیں۔ فریحہ کا ہاتھ بے اختیار اس دھاگے کی طرف بڑھا، جیسے وہ کچھ کھینچ رہا ہو، جیسے اس درخت کی شاخیں اسے ہلا رہی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ دھاگے کو کھولنے لگی، کچھ گٹھریاں تو ہاتھ لگاتے ہی گرنے لگی، مگر ایک گٹھری اتنی زور سے بندھی ہوئی تھی کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ فریحہ نے ہاتھوں میں پسینہ آتے ہوئے بھی بڑی مشکل سے اسے کھولا۔ جیسے ہی وہ گٹھری کھلی، ایک تیز بدبودار سی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، جیسے اندر برسوں کی سڑن، غصہ، نفرت اور کرب چھپا ہوا ہو۔ گٹھری کھلنے کی دیر تھی کہ اس میں سے ایک زنگ آلود سا تعویذ نکل آیا، جس پر عجیب و غریب شکلیں، جانوروں جیسے منہ، الٹے سیدھے الفاظ اور ایسے خوفناک نشانات بنے تھے جو عام نظر سے دیکھتے ہی دل دہلا دیں۔ فریحہ نے تعویذ کو ہاتھ میں لیا تو جیسے اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اچانک ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے درخت کے پتے تیز تیز ہلنے لگے ہوں اور فضا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ گونجنے لگی ہو۔ وہ خوف کے مارے اسے زمین پر رکھنے ہی والی تھی کہ تبھی اس کی نظر دوسری گٹھری پر پڑی۔ اس میں بھی کچھ بھاری سا بندھا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے وہ گٹھری بھی کھولی تو اس کے اندر ایک سرخ رنگ کا کاغذ تھا جس پر خون جیسے گاڑھے رنگ سے لکھا ہوا تھا، فوزیہ کا دم گھٹے اور وہ مر جائے، اس کا عاشق بھی مر جائے، دونوں کی لاشیں جنات لے جائیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ پڑھتے ہی فریحہ کے ہاتھوں سے کاغذ گرنے لگا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کا سانس رکنے لگا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اب سب کچھ اس کے سامنے کھلنے لگا تھا۔ اس کی ماں کے شوہر ریاض کی پہلی بیوی فوزیہ، جس کے بارے میں بس اتنا پتا تھا کہ وہ اچانک مر گئی تھی، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور ریاض نے اس پر کالا جادو کروایا تھا، ایسا جادو جس کے نتیجے میں وہ بیچاری اپنی محبت سمیت جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اور شاید وہ عاشق بھی مار دیا گیا تھا۔ فریحہ کے تو جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس راز کا کیا کرے۔ اپنے کانوں میں ماں کی باتیں گونجتی سن رہی تھی۔ بیٹا، ریاض جیسا مرد قسمت والوں کو ملتا ہے، اب ہماری زندگی تو سنور گئی ہے۔ مگر فریحہ کے دل میں طوفان مچا تھا۔ اماں، جسے تم اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی ہو، وہ تو قاتل ہے، ظالم ہے، جادوگر ہے۔ اور تبھی فریحہ کو یاد آیا اس رات کا وہ واقعہ جب ریاض اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا وہ بھی مجھ پر ویسا ہی ظلم کرنا چاہتا تھا جیسے فوزیہ کے ساتھ کیا؟ فریحہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تعویذ اور کاغذ کو ہاتھ میں لیے کانپ رہی تھی۔ دل و دماغ میں سوالوں کا طوفان تھا۔ اسی لمحے جیسے پیپل کی شاخیں زور سے ہلی، تیز آندھی سی چلی۔ فریحہ نے گھبرا کر سر اوپر اٹھایا تو اسے لگا جیسے شاخوں کے بیچوں بیچ کوئی سایہ، کوئی دھندلا سا وجود حرکت کر رہا ہو۔ اسے عجیب سی سرگوشیاں سنائی دی۔ مجھے آزاد کر دیا، سالوں سے قید تھا، تم نے بند توڑا ہے، تم نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ فریحہ کی تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سیاہ سایہ اور زیادہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ شاید وہی جنزاد تھا جو اس تعویذ میں قید تھا، جو سالوں سے اپنی رہائی کا منتظر تھا۔ اب فریحہ کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سب کھیل اس گھر کی بربادی کا ہے۔ وہ جادو جو اس گھر پر کیا گیا، وہ شاخ جس میں ایک جنزاد قید تھا، اور اب جو جنزاد آزاد ہوا ہے، شاید وہی اسے اس اندھیرے سے نکال سکے۔ فریحہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں خوف اور امید کا عجیب امتزاج تھا۔ رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سائمہ کمرے میں خاموشی سے سو رہی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ ریاض، جسے وہ اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی، آج اس کی بیٹی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فریحہ کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ریاض اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر خباثت تھی، آنکھوں میں شیطانی چمک، اور نشے سے لال آنکھیں خوفناک لگ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو اتنی رات کو؟ آؤ، آؤ میرے پاس، ریاض نے بند دروازے کے ساتھ لگتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ فریحہ کے دل میں تیر کی طرح چبھے۔ فریحہ کانپتے ہاتھوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس نے چیخنا چاہا مگر باہر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ریاض اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑا۔ اتنی خوبصورت ہو، اب تم ہی میرا دل بہلاؤ گی۔ فریحہ کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور وہ روتے روتے بولی، یا اللہ مجھے بچا لے، کوئی مجھے بچا لے۔ اتنے میں اچانک کمرے کے کونے سے ایک بھیانک آہٹ ہوئی۔ دیواروں پر سیاہ سایہ لہرانے لگا۔ ریاض گھبرا کر پیچھے ہٹا، مگر جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے ایک سرخ آنکھوں والا جنزادہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھی، چہرے پر شدید غصہ اور آواز بھاری۔ رک جا ظالم، اب ایک اور عورت کی عزت برباد نہیں ہوگی۔ فریحہ سہم کر کمرے کے ایک کونے میں سمٹ گئی۔ ریاض کا رنگ فک ہو گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ کون ہے تو؟ جنزاد نے قدم بڑھائے۔ پورا کمرہ اس کی دہشت سے لرز گیا۔ فریحہ روتے روتے بول اٹھی، میری عزت بچا لو پلیز، میں تمہاری ہر شرط مانوں گی، بس مجھے بچا لو۔ جنزادہ غصے سے بولا، فریحہ، جس دن تم نے وہ دھاگا کھولا میں آزاد ہوا۔ میں تمہارا محافظ ہوں، کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ریاض کو گردن سے پکڑ لیا، اس کی سانس بند کرنے لگا۔ ریاض نے چھٹکارا پانے کی ہزار کوشش کی، مگر جنزادے کی گرفت میں آ کر اس کا جسم اکڑنے لگا۔ فریحہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے، مگر دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ ریاض نے آخری سانس لی اور وہیں دم توڑ دیا۔ فریحہ کانپتی ہوئی جنزاد کے قدموں میں گری۔ شکریہ میری زندگی بچانے کے لیے، اب پلیز اس لاش کو غائب کر دو، ایسے جیسے اس نے فوزیہ بیچاری کے ساتھ کیا تھا، مجھے ماں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ جنزادے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، دنیا سمجھے گی کہ وہ کسی کام سے باہر گیا اور کبھی نہ لوٹا، وہ انسانوں کے درمیان سے ایسے مٹ جائے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ پھر اس نے لاش کی طرف دیکھا، ایک جناتی ورد کیا اور پلک جھپکتے میں ریاض کی لاش آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اگلے دن سائمہ کو یہی لگا کہ ریاض کسی کام سے گیا ہے، اور دن گزرتے گئے۔ فریحہ ماں کے پاس بیٹھی رہی، مگر دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ کب اپنی ماں کو سچ بتائے۔ چند دن بعد جنزادہ صاف شفاف انسان کے روپ میں سائمہ کے گھر آیا، نہایت باوقار، خوبصورت نفیس انسان کی شکل میں۔ سائمہ نے حیرت سے دروازہ کھولا تو اس نے کہا، میں فریحہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔
سائمہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہائے بیٹا، میری بچی کے نصیب کھل گئے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ یوں وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم سفر بن گئے۔ سائمہ بھی خوش ہو گئی کہ اس کی بیٹی کو ایک اچھا شوہر مل گیا۔ دن گزرتے گئے، فریحہ اور جنزادے کی زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر گئی۔ فریحہ کو اب وہ خوف نہیں رہا تھا جو ریاض کی موجودگی میں تھا۔ پھر ایک دن فریحہ نے اپنی ماں کو کمرے میں بٹھایا، ماں کے ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں ایک بات بتانی ہے جو شاید آپ کے لیے سننا مشکل ہو۔ سائمہ پریشان ہوئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ فریحہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اماں جس دن میں نے پیپل کے درخت سے وہ تعویذ نکالا تھا، اسی دن ریاض کی سچائی میرے سامنے آئی۔ وہ بہت برا انسان تھا، اس نے فوزیہ پر بھی جادو کیا تھا۔ سائمہ حیرت سے بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو فریحہ؟ فریحہ نے جنزادے کی طرف دیکھا جو اب اپنا اصلی روپ دکھا چکا تھا، سرخ آنکھیں مگر محبت بھرا انداز۔ اماں یہ انسان نہیں جنزاد ہے، اسی نے میری عزت بچائی، ریاض کو روکا اور آپ کے لیے عزت کا بندوبست کیا۔ سائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی، تم نے میری بچی کی زندگی بچائی، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ اگر تم نہ ہوتے تو شاید میری بچی مر جاتی یا جیتے جی مر جاتی۔ فریحہ ماں کے گلے لگ گئی اور جنزاد نے ہاتھ اٹھا کر شکر کیا کہ اللہ نے اسے ایک نئی زندگی بخشی۔ اب وہ تینوں اس گھر میں خوش و خرم رہنے لگے۔ فریحہ اور جنزادے کے بیچ ایک انمول رشتہ جڑ گیا، محبت اور وفاداری کا، اور سائمہ کی دعاؤں کے سائے تلے وہ سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔